نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ایک مسلمان کا اللہ کی ذات پہ توکل بھروسہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان اللہ کی ذات پہ توکل بھروسہ کرتا ہے تو بہت سے فوائد حاصل کرتا ہے اور بہت سی مشکلات پریشانیوں سے نکل جاتا ہے اور ٹینشنوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب ہے کہ دل سے اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اختیار میں جو اسباب ہیں اور جائز اسباب ہیں انسان ان کو بھی اختیار کرے۔ یہ قاموس الفقہ میں توکل کا صحیح مفہوم لکھا ہوا ہے، جس کی تشریح انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم توکل کے فضائل کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اللہ کی ذات پر مسلمانوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پہ توکل بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب آپ کسی کام کا پختہ عزم ارادہ کر لیں تو اللہ بھروسہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ تو لرزقکم کما یرزق الطیر اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور اعتماد کرو تو اللہ تعالیٰ تم ویسے رزق عطا فرمائیں گے جیسے اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تغدو خماسا و تروح بطانا صبح وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ آتے ہیں۔ توکل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ کی ذات توکل کرتا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق اسباب اختیار کرتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں کرتا۔ حدیث میں بھی یہ فرمایا گیا اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ کہ مختصر کوشش کرو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ تو یہ توکل کے فوائد ہیں اور فضائل ہیں۔ اور اب اس کی توکل کی ایک توکل کا صحیح مفہوم ہے اور ایک غلط مفہوم ہے۔ صحیح مفہوم وہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے ان کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان دل سے اللہ کی ذات پہ توکل بھروسہ کرے اور اعتماد کرے کہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بابرکت ہے وہ ذات جس سے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء اے اللہ آپ عزت عطا فرماتے ہیں، آپ ہی ذلت دیتے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء اے اللہ جسے آپ چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں آپ ذلت عطا فرماتے ہیں۔ اور یحیی و یمیت اللہ ہی زندگی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی موت دیتے ہیں۔ تو ایک تو ہمارے ذہن میں توکل کا صحیح مفہوم کا ایک پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ پورے یقین ہو کہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی دنیا میں ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین کہ تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مسلمان کا توکل ہوتا ہے کہ وہ مسبب الاسباب پر یقین رکھتا ہے، اسباب پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے کہ اسباب اللہ تعالیٰ کے مشیت کے ماتحت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی نتیجہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو مسبب الاسباب پر یقین ہو، اسباب پر یقین نہ ہو، اللہ بغیر اسباب کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ دنیا کا سارا نظام جو چل رہا ہے اس میں غور و فکر ہم کریں تو انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ اسباب کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثلا مالٹے کا آج کل موسم میں دیکھیں، مالٹا پیدا ہوتا ہے، اب وہ ایک درخت سے پیدا ہوتا ہے، ایک شاخ کے اوپر لگتا ہے، اس میں رنگت کہاں سے آتی ہے، اس کا ذائقہ کہاں سے آتا ہے؟ مالٹے کے اوپر چھلکا کیسے چڑھ جاتا ہے؟ چھلکے کے اندر پھلیاں ہوتی ہیں، پھر پھلیاں وہ ترتیب سے اندر بندھی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے ہم اینٹ کو مسالے سے جوڑتے ہیں، درزیں بند کرتے ہیں، مستری بند کرتا ہے، ایسے وہ سفید سفید ریشے اس کی درزوں کو بند کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ان پھلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے تھیلیاں ہوتی ہیں جن کے اندر رس ہوتا ہے، پھر ان کے اندر بیج ہوتے ہیں۔ اچھا اسی طرح اس کا ذائقہ مختلف ہے، وٹامن سی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ امرود کو دیکھیں اس میں وٹامن سی ہوتی ہے۔ اچھا اس کی شکل مختلف ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے، اس کی تاثیرات مختلف ہیں۔ ہم تربوز کو دیکھتے ہیں، خربوزے کو دیکھتے ہیں، اس کا رنگ مختلف، حجم مختلف،
اس کی تاثیرات مختلف ہیں۔ تو زمین میں ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، سب کو ایک ہی پانی لگتا ہے، ایک ہی مٹی سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس سے اتنی چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ہر سبزی کو، ہر پھل کو، ہر میوے کو اس طرح ہم دیکھیں تو آخر میں یہی دل کہتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی کر رہی ہے، یہ پانی نہیں کر رہا، یہ زمین نہیں کر رہی، اللہ نے بہانہ بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح رحم مادر میں بچہ بنتا ہے، پانی پہ نقشہ بنتا ہے، اسی پانی سے دماغ بھی پیدا ہوتا ہے، آنکھیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے ناک بھی بنتی ہے، اس سے ہونٹ بھی بنتے ہیں، زبان بھی، کان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، اس سے دل بھی، جگر بھی، گردہ بھی، معدہ بھی، مختلف اعضاء ہیں، مختلف ان کے حجم ہیں، مختلف ان کے کام ہیں۔ تو ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کہ یہ تین اندھیروں کے اندر اتنا بڑا جو قدرت کا شاہکار ہے کیسے تیار ہوتا ہے۔ اس سے سفید دانت کا مادہ ہی بنتا ہے، اندر ناخن ہی بنتے ہیں، سفید سیاہ بالی پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اس طرح سوچتا ہے، قدرتی کاریگری میں غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کا یقین مسبب الاسباب پر ہوتا ہے، اسباب پر نہیں ہوتا۔ اور جو اسباب میں تاثیرات وہ اللہ نے ہی ڈالی ہوئی ہیں، اللہ چاہیں تو یہ تاثیرات ختم ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی سلامتی والی بن جائے ابراہیم کے لیے، آگ نے جلایا نہیں۔ اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے آئے، ابراہیم علیہ السلام پوری کوشش کی گئی کٹ جائیں، گردن کٹ جائے، ذبح ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے چھری سے تاثیر نکال لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے دریا میں داخل ہوئے، دریا ٹھہر گیا، اس نے راستہ بنا دیا۔ حالانکہ دریا کا اور پانی کا کام سطح کو برابر کرنا ہوتا ہے، جو چیز بھی آ گیا وہ سطح کو برابر کرتا ہے، اس نے سطح برابر نہیں کی اور پانی کی لہریں کھڑی ہو گئی، وہیں پہاڑ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے، کس نے روکا ہے پانی کو؟ تو ان تمام واقعات کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے اور جو واقعات ہیں کہ ان کی والدہ کو اللہ نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ جب شرطہ یا پولیس آپ کے بچے کو لینے کے لیے آئے، آپ کو خطرہ محسوس ہو تو آپ دریا میں ڈال دینا، اور پھر ہم آپ کو پاس لٹا دیں گے، آپ غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں بند کیا اور دریا میں ڈال دیا۔ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو مارنے والی بات تھی یہ، تو پھر فرعون کے محل کے پاس ان کا تابوت صندوق گزرا تو انہوں نے اٹھا لیا۔ یہ بھی خطرناک بات تھی کہ دشمن کے بادشاہ کے محلے کے قریب وہ تابوت پہنچ گیا ہے، اب تو بالکل ہی مرنے کے قریب ہو گئے ہیں۔ لیکن جب وہاں تابوت کھولا گیا محل میں تو فرعون نے کہا کہ اس کو بیٹا بنا لو، اپنی بیوی سے کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید اس کو ہم بیٹا بنا لیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ محبت ڈال دی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ لوگوں کی، انہوں نے بیٹا بنا لیا۔ پھر وہاں پرورش پاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام والدہ پریشان تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور دودھ نہیں پیا۔ قرآن کریم میں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، کہ تب جو جتنی عورتوں نے ان کو سینے سے لگایا کسی کا موسیٰ علیہ السلام دودھ نہ پکڑا۔ پھر ان کی بہن نے کہا میں تمہیں بتاؤں ایک عورت کے بارے میں جو دودھ پلائیں، دودھ پی لیں گے یہ؟ انہوں نے کہا لازم بتائیں جی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں لے جایا گیا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں آئے دودھ پینا شروع کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وظیفہ مقرر ہو گیا۔ دیکھیں قدرتی کاریگری، دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا فرماتے ہیں، بگڑے ہوئے حالات میں کام سنوار دیتے ہیں، بنے ہوئے حالات میں کام بگاڑ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ واقعات پڑھنے سے مسبب الاسباب پر انسان کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو ہم مسبب الاسباب پہ یقین رکھیں، دوسری توکل کا تقاضا یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کریں۔ ہم بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے ہی نہیں چاہیے، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور خود آپ نے اسباب اختیار فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ جد و جہد کریں گے ہم ان کو راستے دکھائیں گے۔ اللہ قانون ہے یہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کے طریقے کو، سنت کو آپ بدلا ہوا نہیں پائیں گے، یہ قوانین فطرت ہیں۔ آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کی قدرت تھی، یہ قانون قدرت تھا۔ جو قانون فطرت ہے، وہ قانون سنت ہے، وہ یہی ہے کہ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ پہلے واقعات کو دیکھ کر، بعض لوگ پہلے انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات کو دیکھ کر وہ دوسرے قدم کو بھول جاتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں تو اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، پھر اس کی وجہ سے وہ دعا نہیں کرتے۔ اب یہ بھی غلط فہمی ہے،
حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں ہزاروں دعائیں ہیں۔ حدیث میں مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم السلام جو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی اور بہترین کام بنانے والا ہے، انہوں نے دعا فرمائی ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے، کہتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہوا، کسی نے لکھا وہی ہو جائے گا۔ ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جد و جہد کرے گا اس کو ہم راستے دکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، تجارت کے لیے، علاج کے لیے کوششیں فرمائی ہیں، اور آپ نے امت کو اس کی ترغیب دی ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جب غزوہ بدر ہوا اور اس میں کفار کو شکست ہوئی، کفار قید ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ بتاؤ کیا کیا جائے، ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، مفت میں آزاد کر دیا جائے، یا فدیہ توان لے کر ان کو چھوڑا جائے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی، حضور کی رائے بھی یہی تھی کہ ان کے فدیہ لے کے چھوڑا جائے، ان کو مفت نہ چھوڑا جائے، قتل بھی نہ کیا جائے، اسی یہ فیصلہ ہوا۔ اب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے لیں گے، ان سے ہتھیار خرید لیں گے، اگر آئندہ جنگ ہوئی تو ہتھیار ہمارے کام آئیں گے۔ دیکھیں اسباب اختیار کرنے کا مشورہ انہوں نے دیا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم کفار کے خلاف جتنا ہو سکے اپنی قوت کو تیار کرو۔ پھر آگے قوت کی تشریح کی ہے حدیث میں کہ قوت کیا ہے، وہ الرمیو کہ وہ تیر اندازی کرنا ہے۔ بعض لوگ خاص طور پہ جو غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، طبی طور پہ سست ہوتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو موڑ کے صرف دعا کی طرف لے آتے ہیں، وظیفے کی طرف۔ تو اس لیے حدیث میں حضور نے وضاحت فرما دی کہ قوت سے مراد یہاں تیر اندازی ہے، کہ تیر اندازی کی جائے، گھوڑے پالے جائیں۔ تو یہ بھی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، اور صحابہ کرام نے 1 زرہ پہنی ہوئی تھی، آپ نے 2 زرہ پہنی ہوئی تھی، سب کو اختیار فرمایا حفاظت کے لیے۔ خوات ٹوپی، جنگی ٹوپی آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے سب کو اختیار فرمایا، آپ نے مٹھی مٹی کی لی اور اس پہ شاہات الوجوہ پڑھا اور یہ سورہ یاسین کی آیت پڑھی، تو پھر آپ نے کفار کی طرف ڈالی اور وہاں سے آپ تشریف لے گئے۔ پھر آپ غار میں جا کے روح پوش رہے 3 دن، اور سیر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب وہاں گئے تو انگلی کے پنجوں کے بل چلتے رہے، آپ پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھا کہ جو کھوجی ہوتے ہیں ان کے نشان، وہ نشان دیکھ کے وہاں تک نہ پہنچ جائیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ صبح شام خبریں پہنچائیں، کھانا پہنچائیں، اور بکریوں کو وہاں چرانے کے لیے لے کے آئیں تاکہ نشان مٹ جائیں۔ تو اسباب اختیار فرمائے ہیں سارے کے سارے، تو اس لیے اسباب کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ بھی دینی توکل، شرعی توکل کی مفہوم میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ غلط فہمی ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ تداوؤ، کہ تم علاج کیا کرو، دوائی استعمال کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں شفا عطا فرمائے۔ خود آپ بھی دوائی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم جو یہ بیماری کی حالت میں دوائی استعمال کرتے ہیں یا جھاڑ پھونک کراتے ہیں، کیا چیز تقدیر کو ڈال دیتی ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ بیماری بھیج رہے ہیں اور ہم اس کو ختم کرنے کے لیے علاج کرا رہے ہیں، دم کرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہی من قدر اللہ، چیزیں تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں کہ بندہ بیمار ہوگا، وہ علاج کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے، یہ اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے، البتہ اسباب جائز ہوں، ان پر مسلمان کا اعتماد بھروسہ نہ ہو، اور اتنے ہی اسباب اختیار کیے جائیں جو اس کے اپنی دسترس میں ہوں، قدرت میں ہوں، اس سے بڑھ کے انسان کام نہ کرے۔ مشاہدہ بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پیاس بجھا دیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھوک ختم فرما دیتے ہیں، ہم دوا استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک مومن اور سچا مسلمان اسباب کو تو اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے یقین مسبب الاسباب پہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اگر نہ چاہیں تو جتنے ہی اسباب اختیار کر لیں انسان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور مسلمان اور غیر مسلم توکل میں یہی فرق ہے کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کا سارا بھروسہ اسباب پہ ہوتا ہے، اگر میں اچھی تعلیم حاصل نہیں کروں گا تو عزت کیسے ملے گی معاشرے میں، پیسہ کیسے آئے گا، پیسہ نہیں آئے گا زندگی میں سکون کیسے آئے گا۔ اور صحابہ کرام کو ہم دیکھیں زندگی میں سکون بہت زیادہ تھا، پیسہ بھی کم، دنیا کی چیزوں کے اشیاء بھی اور ضرورت بھی چیزیں کم تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، یقین تھا، تواضع تھی، قناعت تھی، صبر تھا۔ اصلی چیزیں زندگی میں سکون پیدا کرتی ہیں۔ جس آدمی کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ ہو تو دنیا کے سارے اسباب جمع ہو جائیں پھر بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما بھی دیتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں آ گئی
کہ بعض لوگ جو اسباب کی بالکل نفی کر دیتے ہیں، خاص طور پہ جو جاہل صوفیاء کرام ہوتے ہیں، تو ان کو دھوکہ لگتا ہے، وہ واقعات بیان کرتے ہیں اس طرح کے، تو واقعات بھی حقیقت ہے، معجزات کو بیان کرتے ہیں، وہ کرامات کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں کو بغیر سبب کی چیز کیسے مل گئی، فلاں کو کیسے مل گئی۔ میں نے پہلے بات عرض کی تھی کہ اللہ کے دو قوانین فطرت ہیں، اور جنہیں سنت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے قدرت، اللہ کے قدرتی کام ہیں۔ تو اس کی غلط فہمی کا جواب یہ ہے کہ ہم جو مکلف ہیں وہ قوانین فطرت کے مکلف ہیں۔ اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو جائے، جوانی غلبہ ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نکاح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کر لے، اس لیے کہ وہ نظر کو جھکانے والی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی چیز ہے۔ تو آپ نے دیکھے حکم فرمایا کہ وہ نکاح کرے، جو طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے۔ تو آپ نے سب اختیار کرنے کا حکم فرمایا نا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بس وہ روزے رکھتا رہے، درود شریف استغفار پڑھتا رہے تو اس کی اللہ تعالیٰ یہ جوانی غلبے کو ختم فرما دیں گے۔ تو ہمیں اس کا مکلف بنایا گیا ہے، اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے نکاح فرمایا، آرام فرمایا، علاج کرایا، دنیا کی چیزیں وہ استعمال فرماتے تھے۔ باقی جو معجزات کا تعلق کرامات کا ہے وہ اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، اور دنیا کا نظام بھی اس کے مطابق نہیں چل رہا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو قدرت کے مظاہر ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی قدرت دکھانے کے لیے کبھی ظاہر فرما دیتے ہیں، روزانہ ظاہر نہیں فرماتے۔ اب علم نہیں کہ کب ظاہر ہوں گے، کہاں ظاہر ہوں گے، وہ تو ہم عام قوانین کے پابند ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر آئے اور آ کے انہوں نے، بلکہ دوسرا واقعہ یہ دوسرا واقعہ بیان کرنا یہ مناسب ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، میرے گھر میں چکی چل رہی تھی تو میں اس کو اٹھا کے دیکھا تو وہ چکی بند ہو گئی ہے، تو وہ چکی میری بند ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا تو اسے نہ اٹھاتے تو وہ چلتی رہتی قیامت تک، اس سے آٹا وغیرہ نکلتا رہتا۔ اب دیکھیں چکی چلنے کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پیش نہیں آیا، خلفائے راشدین گھر میں پیش نہیں آیا، حالانکہ جو خلفائے راشدین تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ان صحابی سے نیکی، تقویٰ، صلاح ہر لحاظ سے بہت اونچے تھے۔ اللہ کی مرضی ہے، اور پتہ نہیں کہ وقت چکی کہاں چلے گی، کب چلے گی، وہ ہمیں تو خود حکم ہے کہ خود گندم کاشت کریں اور اس سے پھر اس کے بعد کاٹیں، صفائی کریں، اسے پیسیں، پھر استعمال کریں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا اسی بات کی مزید وضاحت کے لیے۔ نواب حیدرآباد نواب تھے، تو ان کے ایک وزیر نے ان کی دعوت کی اور کہا نواب صاحب فلاں دن آپ کی میرے ہاں دعوت ہے۔ نواب صاحب تشریف لے گئے، تو نواب صاحب کو وزیر نے بیٹے سے ملاقات کرائی، چھوٹا بیٹے تھے، نہ سمجھ کہ یہ میرے بیٹے ہیں جی۔ تو نواب صاحب نے ان کو پیار کیا، اور جیسے بعض لوگ بچوں کو ہنسانے کے لیے، دل لگی کرنے کو چھیڑ دیتے ہیں ان کو، تو نواب صاحب بچے کو چھیڑا، جیسے ہی بچے کو چھیڑا تو بچے نے نواب صاحب کو گالی دے دی۔ تو وزیر بہت پریشان ہوئے کہ نواب صاحب میرے گھر آئے ہوئے ہیں، بچے نے ان کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ تو وزیر نے تلوار نکال لی، تو نواب صاحب نے پوچھا بھی تلوار کیوں نکالی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس بچے نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کو بے وقوف ہیں، مجھے تو اس کی گالی سے کوئی ناگواری نہیں ہوئی، یہ بچہ مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ بعض بچے بالکل ہی مٹی کے مودوں کی طرح ہوتے ہیں، وانگلو ہوتے ہیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، انہیں کچھ بھی کہا جائے۔ اسی گالی سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بچہ بہت ایکٹیو ہے، یہ مجھے کوئی ناگواری نہیں ہوئی اس سے۔ تو پھر نواب صاحب نے بچے کو وظیفہ جاری کر دیا، اس وظیفے کا نام تھا وظیفہ دشنام، گالی دینے کا وظیفہ، اور وہ تا حیات اس بچے کو ملتا رہا۔ اب یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھیں نواب صاحب کا گالی کی وجہ سے وظیفہ جاری کرنا ان کی یہ مہربانی تھی۔ اس سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی نواب صاحب کو گالی دوں تاکہ میرا وظیفہ جاری ہو، یہ ان کی مہربانی تھی، ورنہ اس کا اصل تقاضا تو سزا تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی مہربانی سے اپنا فضل کا معاملہ فرما کے ایسے واقعات ظاہر فرما دیتے ہیں جو بغیر اسباب کے نتائج والے ہوتے ہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم جد و جہد کریں، کوشش کریں، اسباب کو اختیار کریں جو ہمارے اختیار میں ہیں۔ تو یہ توکل کا صحیح مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذات سے پورا توکل، بھروسہ، یقین نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے نتائج سے مستفید فرمائے۔